السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اسی طرح سے خواتین کو مردوں اور خواتین کا مذاق اڑانے سخریہ کرنے سے منع فرمایا، اور یہ ممانعت حرمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے. کوئی مرد کسی مرد، کوئی عورت کسی عورت کا ٹھٹھا کرے، سخریہ کرے، مذاق اڑائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حرام ہے. اگلے والے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دو باتوں کی طرف توجہ دلائی اور دو باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم خود اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنی تنقیص نہ کرو، اپنی بے عزتی نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے، برے اوصاف سے پکارو جو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو بولنے میں پسند نہ آتا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام ہے، بری صفت ہے فسق کی. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرے وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم لمز نہ کرو اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو لمز نہ کرو، اپنے آپ کو عیب دار نہ بناؤ، اپنی تنقیص نہ کرو، اپنی بے عزتی نہ کرو. اب دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خود تم اپنے آپ کی بے عزتی نہ کرو، تنقیص نہ کرو، عیب نہ لگاؤ اپنے اوپر. یہ انداز بہت ہی زیادہ بلاغت کا انداز ہے، بہت ہی زیادہ گہرا انداز ہے قرآن کریم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم سماج کے افراد کو ایک جان کی طرح سے دیکھنا چاہتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی تنقیص نہ کرو، بے عزتی نہ کرو، عیب نہ لگاؤ. یہ کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خود کو برا نہ کرو، خود پر عیب نہ لگاؤ، خود کی تنقیص نہ کرو. یعنی گویا کہ ایک شخص، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اگر تنقیص کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اس پر عیب لگاتا ہے، تو دراصل وہ خود اپنے آپ پر عیب لگاتا ہے. جیسے وہ خود پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر کوئی عیب لگائے، میری تنقیص کرے، میری بے عزتی کرے. بالکل یہی مقام ہے، یہی درجہ ہے اس وقت جب وہ کسی اور کی تنقیص کرے. جیسے اس کی جان ہے ویسے اس کی جان ہے. جیسے میں خود اپنی ذات کے بارے میں نہیں پسند کرتا کہ میری کوئی تنقیص کرے، بے عزتی کرے، ایسے ہی مجھے سمجھنا چاہیے اپنے بھائی کو اگر میں اس کی تنقیص کرتا ہوں، اس کی بے عزتی کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انفسکم، تم خود اپنی بے عزتی نہ کرو، اپنی عیب جوئی نہ کرو. یعنی گویا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر عیب لگانا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، دراصل ایسے ہی جیسے تم خود اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہو، عیب دار بنا رہے ہو. اور یہ قرآن کریم کا انداز ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس میں ایک معنی تو یہی ہے کہ آدمی خودکشی نہ کرے، یعنی خود قتل نہ کرے، اپنی جان نہ گنوائے. اور دوسرا معنی اس کے اندر یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مت قتل کرو. یعنی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے وہ خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی سماج کو، سوسائٹی کو اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں لوگ اتنا زیادہ حساس رہیں، ایک دوسرے کے معاملے میں لوگ اتنا زیادہ فکر مند رہیں کہ گویا وہ خود اپنی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، اپنی عیب جوئی سے بچا رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ. یہ ہے لمز، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے حمز. حمد قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ہومزہ لومزہ، یہ دونوں الفاظ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے معنی قریب قریب ہیں. وہی عیب لگانا، وہی طعنہ کرنا، وہی بے عزتی کرنا، وہی تنقید کرنا، یہ دونوں کا معنی ہے. بس فرق یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے یہ عام طور پر زبان سے ہوتا ہے. زبان سے کوئی بات بول کر کے، ہے نا، کوئی بات بول کر کے کسی طرح کا زبان کو ٹیڑھی کر کے، ہونٹ کو ٹیڑھا کر کے، جس کو ہم چڑانا وغیرہ کہتے ہیں، کسی بھی انداز سے اگر وہ بول کر کے اگر کرتا ہے تو وہ لمز کہلاتا ہے. اور اگر وہ ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے، ایک نگاہوں کے اشارے سے کرتا ہے، آنکھ کے اشارے سے کوئی کسی کی تنقید کر دیتا ہے، کسی کے بعد اشارہ کر دیتا ہے کہ برا آدمی ہے فلاں ہے، تو یہ جو اشاروں سے، حرکات سے جو کام ہوتے ہیں تنقید کرنے والے، وہ ہمز کہلاتے ہیں. اور زبان سے جو کام ہوتے ہیں، زبان سے جو بات آدمی کہتا ہے اسی کو لمز کہتے ہیں. بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ اس کے برعکس ہے، زبان سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمز کہلاتی ہیں اور دیگر حرکات سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لمز کہلاتی ہیں. ایسا ہی بعض علماء نے کہا. لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ حمز اور لمز دونوں الفاظ جو ہیں وہ قریب قریب ایک ہی نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن الفاظ کے معنی، حرکات اور سکنات اور بولنے کے اعتبار سے الگ ہیں. حماز مشاء بنمیم، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حماز کی مذمت کی ہے کہ وہ حماز ہے، عیب جوئی کرنے والا ہے. اور یہ اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی تنقید کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی پر عیب لگاتا ہے، تاں و تشنیع کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی وادی کی وعید سنائی جا رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. یہاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ خود اپنی حدیث جس میں وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور وہی معاملہ پیش آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری زوجہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے سلسلے میں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کا قد لمبا ہونا، کسی کا قد ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عیب یا تعریف کی چیز نہیں ہے. کسی کا قد لمبا ہے تو قابل تعریف ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. یہ دراصل جاہلیت کی سوچ ہے، جاہلیت کی روش ہے، یا جہالت کی چیز ہے. دین اور دین کے اصولوں یا دین کے مزاج کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. دنیا کی نگاہوں میں جو چیزیں اعلیٰ سمجھی جاتی ہیں اس سے مغرور ہو جانے کا مسئلہ ہے نا. اس طرح سے جو ماحول بنا ہوا ہے، آج بھی بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے لمبے قد کے ہیں تو ہمیں بڑی فضیلت حاصل ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے مثال کے طور پر تو اس کی تنقید ہوتی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ویسے انسان کبھی اس طرح کی غلطیاں اللہ کے نبی کے اصحاب سے بھی ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بشر ہے تو بشر ہونے کی حیثیت سے بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہوتی ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ کے نبی صفیہ کے بارے میں تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کیا، چھوٹی سی ہیں، وہ چھوٹے قد کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المؤمنین عائشہ ہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی چیز شریعت اور دین کے اعتبار سے اگر غیر مناسب ہے تو اس پر اظہار ناراضگی یہ دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ ایسی بات تم نے کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا پانی کا آب ہو جائے گا، پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا. کیسی تم نے یہ بات کہہ دی؟ اس کا کیا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ اسلام لائی ہیں، وہ یہودیت سے نکل کر کے آئی ہیں، اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے. وہ چھوٹے قد کی ہیں کہ بڑے قد کی ہیں، اس سے کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے کیسے یہ بات کہہ دی ہے؟ اللہ کے نبی ناراضگی کا اظہار کیا. تو یہ بھی اسی لمز کا حصہ ہے، حمز کا حصہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. ایسے آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، برے القاب سے نہ پکارو. نبض باللقب اصل میں ہے لقب، یعنی کوئی بھی چیز جس سے انسان، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی نام جس سے انسان کی شناخت ہوتی ہو، انسان کی پہچان ہوتی ہو، وہ چیز. تو اب لقب وہ ہونا چاہیے جس سے اس کی اصل پہچان ہے، جو اس کا اصل لقب ہے،
جس سے وہ اس لقب سے وہ متعارف ہے، معروف ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی ایسے لقب سے یاد کرنا، ایسے صفت سے یاد کرنا، ایسی چیز سے کسی شخص کو یاد کرنا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہو تو ایسی چیز کا استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے. یہاں پر تنافس تفاعل کے وزن پر مشارکت والا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. یہ اصل یہ جو جوڑا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، یہ انصار کے قبیلے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا اتارا ہے. انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں تشریف لائے اور ہمارے یہاں معاملہ یہ تھا کہ جس کا جو نام ہے، جس کا جو لقب ہے، اس نام اس لقب کے علاوہ لوگ برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے. ایک اس کا نام ہے، ایک اس کی پہچان ہے اصل، اس کو چھوڑ کر کے لوگ تانا دینے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے، عیب جوئی کرنے کے لیے، یا اس کو مجہول بنانے کے لیے، یا اس کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے دوسرے ناموں سے بھی اس کو لوگ پکارا کرتے تھے. اب جو چیز زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام سنا لوگوں کی زبانوں سے، وہی ناموں سے لوگ بلانے لگے. فلاں لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں نہیں ہے بلکہ فلاں ہے. آپ نے دوسرے کا نام لیا فلاں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی اس کا نام فلاں نہیں ہے بلکہ اس کا نام فلاں ہے. تو اصل میں کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ عام تھا. لوگوں کی برائی کرنے کے لیے، لوگوں کی تنقید کرنے کے لیے لوگ الگ الگ برے ناموں سے، القاب سے ایک دوسرے کو پکارا کرتے تھے. ہمارے قبیلے میں تقریباً ہر آدمی کے دو لقب تھے، دو نام تھے، ایک اصل نام اور لقب اور ایک دوسرا جس سے لوگ پکارا کرتے تھے اس کی توہین کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے. تو اس پر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ اس کا نام نہیں، یہ اس کا لقب نہیں ہے، وہ تو فلاں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو لوگ بولتے ہیں اس کو بے عزت کرنے کے لیے. دوسرے کا نام لیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بھی اس کا نام نہیں ہے اللہ کے نبی، اس کا نام تو یہ ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے یہ لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہے، لوگ بے عزت کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے یہ نام اس طرح بولتے ہیں اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے واقعہ پیش آیا تو بتایا انہوں نے، انصاری صحابی نے، کہ ہمارے قبیلے میں تقریباً ہر آدمی کے دو نام تھے، ایک اصل اور ایک دوسرا. لوگوں نے اس نام سے اسے مشہور کر رکھا تھا جس کو پسند نہیں کرتا تھا وہ آدمی. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمیں لوگوں کے بارے میں اتری ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو جس سے وہ ناپسند کرتا ہو. تو یہ چیز بہرحال قابل عیب ہے، قابل مذمت ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیں کہ جہاں اسلام مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کے حق میں اس کی مدد کرنے، اس سے محبت کرنے، اس سے الفت رکھنے، لگاؤ رکھنے، اور جہاں اس کی تنقید کی جاتی ہو اس کی حمایت کرنے کا حکم دیتا ہو، بھلا کیسے اسلام اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ وہی مسلمان دوسرے مسلمان کا ٹھٹھا اڑائے، اسے برے ناموں سے پکارے یا اس کی عیب جوئی کرے، اس کی تنقید کرے؟ کیسے اسلام کا مزاج اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ اسلامی سماج کو ایک جان کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، ایک فرد واحد کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، ایک رجل واحد کی طرح دیکھنا چاہتا ہے. ایک ہے اتنے سارے لیکن رہے اس طرح سے آپس میں تال میل، محبت اور الفت اور لگاؤ کے ساتھ، گویا کہ وہ ایک جان کی طرح سے ہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جو کسی مسلمان سے کسی دنیاوی مصیبت کو ٹالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں آخرت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ٹال دے گا. یہ اسلام چاہتا ہے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ وہ اس کو برے نام سے پکارے، وہ اس کو برے نام سے پکارے، وہ اس کی عیب جوئی کرے، وہ اس کی تنقید کرے؟ تو آپ کی اسلامی سماج کے اندر تماسک اور یہ مضبوطی کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ تو ایسے ہی بکھرا ہوگا اور ایسے ہی انتشار کا شکار ہو جائے گا. نام سب کچھ اسلام، قرآن، سنت، دین، اسلام، عقیدہ، اور اس کے بعد جو حالت ظاہر ہوگی وہ تشدد اور انتشار فرقواریت کی بن جائے گی. اس لیے اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسلام کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اتری ہیں وہ اسی انداز سے اتری ہیں کہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے ایک تطبیقی شکل، ایک عملی شکل میں زندگی گزاریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا احمد وغیرہ کی حسن درجے کی روایت میں آپ نے فرمایا کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسی جگہ جہاں ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے مدد کی ضرورت ہو، اس کی سپورٹ کی ضرورت ہو، ایسے موقع پر ایک مسلمان اس کا بھائی اسے بے سہارا چھوڑ دے،
بے سہارا چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی مصیبت کے موقع پر بے سہارا چھوڑ دے گا، اور کسی ایسے موقع پر جہاں ایک مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے اور ایک مسلمان بھائی اس کی مدد کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نازک موقعوں پر اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ اس پوری روایت کا خلاصہ ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو لمز کی گنجائش ہے، نہ ہی حمز کی گنجائش ہے اسلام کے اندر، اور نہ ہی تناقض بالالقاب کی گنجائش ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے آس پاس میں ادھر ادھر جو بہت سارے ایسے القاب لوگوں نے ایک دوسرے کے سلسلے میں پھیلا رکھے ہیں، ان سب سے گریز کرنا ضروری ہے، ان سب سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ممانعت کا لفظ نہیں کا استعمال فرماتا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا، نہ کرو، نہ عیب لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ یہ حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ حرام ہے لمز کرنا، ایسے ہی حرام ہے تناقض بالالقاب، جیسا کہ اللہ نے وہاں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور دوسری سورہ قلم میں غالباً فرمایا حمازٍ مشاء بنمیم، برائی اللہ تبارک تعالیٰ نے مذمت فرمائی اس شخص کی جس کا یہ رویہ ہے کہ وہ لوگوں کی تنقید کرتا ہے یا لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ ایسے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد بہت ہی بری چیز ہے کہ فسق آ جائے۔ وہ ایمان کے بعد جب ایمان ہے، سارے لوگ مومن ہیں، سارے لوگ مومن ہیں، وہ بھی مومن، ہم بھی مومن، ہم سب ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے ایک سماج میں، مومنوں کے سماج میں، مسلمانوں کے سماج میں زندگی گزارتے ہیں، تو ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو اس ایمان کے بعد یہ فسق والے کام، لمز کرنا، حمز کرنا، تنابز کرنا، سخریہ کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، مرد کا عورت کا مذاق اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں فسق ہیں، بدعملی ہیں، جرم ہے، معصیت کے کام ہیں، منکر کام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد بدترین نام یہ فسق کا، بدترین صفت ہے یہ فسق کی جو مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اگر ایسی چیز ہے تو یہ واقعی بہت بری چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ حقیقت میں ظلم کرنے والے ہیں۔ توبہ نہ کرنا ظلم ہے، توبہ نہ کرنا ظلم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ صرف اور صرف نمازوں کی چھوٹ جانے سے توبہ، یا ایسے ہی عقیدے کے فساد سے توبہ، یا اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے متعلق حلال و حرام کی عدم تفریق یا اسے پامال کر لینے سے توبہ ہی نہیں، بلکہ بندے کو اگر ہم نے برے لقب سے پکارا ہے، اللہ کے بندے کو، ایک مسلمان بھائی کو برے لقب سے پکارا ہے، اس پر طعنہ کیا ہے، تشنیع کیا ہے، عیب جوئی کی ہے، ٹھٹھا کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، تنقید کی ہے، اسے بے عزت کیا ہے، رسوا کیا ہے، زبان سے، آنکھ کے اشارے سے، حرکات سے، کسی بھی طریقے سے اگر ہم نے کام کیا ہے، یہاں بھی توبے کی ضرورت ہے۔ اس کو لوگ کھلواڑ سمجھتے تھے، نماز نہ چھوٹے تو نماز چھوٹ گئی تو بہت بڑا جرم ہے، اسے توبہ کر لینا چاہیے، ہم نے حرام کھا لیا تو توبہ کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ جس کو ہم سماج میں صبح شام کرتے رہتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، یہ سارے کام جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، ٹھٹھا، سخریہ، طعن و تشنیع، عیب جوئی وغیرہ، یہ جو سارے کام ہیں اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ سارے کام وہ حرام کام کرتا ہے، اور حرام کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جو توبہ نہیں کرے گا، اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا توبہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب کہ توبہ کر لینا ضروری ہے، اور چونکہ بندے کے حق سے متعلق ہے تو گناہ کی توبہ میں ایک ضروری کام یہ بھی ہوگا کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس سے خصوصیت کے ساتھ توبہ ہو۔ ہم نے کسی کی بے عزتی کی ہے، ہم نے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی ہے، ہم نے اس کی برائی کی ہے، ہم نے اس کا سخریہ کیا ہے، اس کی دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے ہماری اس بات سے، وہ رسوا ہوا ہے 10-5 لوگوں کے بیچ میں، تو ہمیں چاہیے کہ اب اسی مجلس میں یا اس سے بڑی مجلس میں اس کی تعریف کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ میں نے غلط کیا ہے، میں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے اندر تو فلاں 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 خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، میں نے اس پر حمز کیا ہے، میں نے اس کو برے لقب سے پکارا ہے، مجھے احساس سے اس بات کر کے میں نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ ہے توبہ،
یہ ہے توبہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں توبہ یہ ہے کہ ہم نے جس مجلس میں اس کی برائی کی ہے، اس کو برے لقب سے پکارا ہے، اس کی عیب جوئی کی ہے، اتنی بڑی مجلس میں، اسی مجلس میں اور اس سے بڑی مجلس میں ہم جا کر اس کا تذکیہ کریں، اس کا اعلان کریں. جیسے ہم نے برائی کی ہے تو اس کی مدح و ستائش کریں، اس کی عیب جوئی کی ہے تو اس کی خوبیاں بیان کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ ہم نے غلط کیا ہے. اور بھائیوں آپ لوگ بھی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا ٹھٹا اڑانے، مذاق کرنے، لمز کرنے، ہمز کرنے یا برے القاب اور ناموں سے پکارنے سے بچائے. یہ ہماری ذمہ داری. تو اس طرح کے مسائل میں توبہ اس طرح سے ہوتی ہے. ایک تو ان گناہوں سے اس گناہ پر افسوس کرے اور اس کی طرف دوبارہ نہ جانے کا عزم کر لے، وہ کام فوراً چھوڑ دے. اس کے ساتھ چونکہ ہم نے تنقیص کی ہے، دل آزاری کی ہے، تو اس کی توبہ اس طرح سے ہوگی. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الظالمون. اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ ظلم کی ایک بہت بڑی شکلوں میں سے، 3 بڑی شکلوں میں سے ایک بڑی شکل ہے ظلم کی. ایک تو سب سے بڑا ظلم ہے شرک والا، کفر والا، ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق چھیننا، اسے پامال کرنا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا ہے، اس کی ناقدری کرنی ہے، اور وہ سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرا جو ظلم ہے وہ یہ ہے، دوسرا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندے کے حقوق پامال کریں، بندے کے حقوق پامال کریں، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو کو پامال کریں. یہ ظلم کی دوسری بڑی شکل ہے. ظلم کی تیسری جو شکل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کے بعد جو اس کے دین کے اس کے حقوق سے متعلق فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، قربانی، ان مسائل کے اندر جو ہم گناہ کے کام کریں گے اور جو ہم کوتاہیاں کریں گے، غلطیاں کریں گے، سستیاں کریں گے، یہ ظلم کی تیسری شکل ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ توبہ نہیں کریں گے ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ عز و جل، اور ابھی سلسلہ چل رہا ہے، آگے والی آیت کریمہ میں بھی بندگان کے حقوق سے متعلق تھی، سماج کی اصلاح سے متعلق تھی، اسلامی سوسائٹی کو اعلیٰ قدروں پر لے جانے کے لیے جو اصول مطلوب ہے وہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور جو چیزیں اس مقصد کو پامال کرنے والی ہیں، ان اعلیٰ قدروں کو متزلزل کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے. دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ پر، اس کے مضمون پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کا صالح معاشرہ عملی طور پر ہمیں بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کے ذریعے سے مسلمانوں کے بیچ میں پیدا کرنا چاہتا ہے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.